अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू SYC वेब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सारा तनूरी। गुज़िश्ता इतवार शेरशाह यूथ काउंसिल की गवर्निंग बॉडी और मीडिया टीम के चेयरमैन शेरशाह यूथ काउंसिल जनाब मोहम्मद आसिफ खान कलंदर खेल की ज़ेर सदारत DSP ऑफिस का दौरा। DSP जनाब गुलाम अकबर चांडियो से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। शेरशाह यूथ काउंसिल की जानिब से DSP साहब और पुलिस एहलकारों को हालिया वाक़े पर खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि कोऑर्डिनेटर मीडिया की जानिब से DSP साहब का इंटरव्यू लिया गया। शेरशाह यूथ काउंसिल DSP जनाब गुलाम अकबर चांडियो साहब की इंतहाई मशकूर है, जिन्होंने अपना कीमती वक्त शेरशाह यूथ काउंसिल को दिया और कीमती मशवरों से नवाजा। हदीस शरीफ का मफहूम है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया कि उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की जो कि इंसानियत की आला मिसाल है। पुलिस डिपार्टमेंट को हमारे माशरे में गलत निगाहों से देखा जाता है, कुछ करप्ट पुलिस एहलकारों की वजह से, लेकिन इस शख्सियत ने साबित कर दिया है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। जी हाँ, गुज़श्ता दिनों पहले एक वाक़या पेश आया जिसमें 38 साल शख्स नबी शदीद ज़ख्मी हालत में ज़मीन पर पड़े हुए थे और जो शहरी उनके आसपास मौजूद थे वो वीडियोस बनाने में मसरूफ़ थे। तभी एक शख्स फरिश्ता बनकर वहां आता है, उस शख्स की नब्ज़ चेक करता है, तब उसे अंदाज़ा होता है कि ये शख्स ज़िंदा है और इसकी जान बचाई जा सकती है। आइए हम आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं एक फरिश्ता सिफ्त और नेक दिल इंसान के साथ जो पुलिस डिपार्टमेंट का फ़ख्र है और पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन करने का सितारा है। ऐसे हीरोज़ को शेरशाह यूथ काउंसिल तलाश करती है, वो चाहे शेरशाह में हो या शेरशाह से बाहर। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे इलाके के अंदर ऐसे नेक दिल लोग पुलिस में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि DSP और पाक कॉलोनी एंड शेरशाह जनाब अकबर चांडियो साहब हैं। इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं और गुफ्तगू के अंदर इनसे ये जानते हैं कि ये खिदमत करने का जज्बा इनके अंदर किस तरह आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फैसल अंसारी और इस वक्त हम मौजूद हैं जनाब गुलाम अकबर चांडियो साहब के साथ, जो कि DSP ऑफ पाक कॉलोनी एंड शेरशाह हैं। बहुत ही नेक दिल इंसान है और रिसेंटली जैसे कि अभी वीडियो के अंदर बताया गया कि एक वाक़या पेश आया था, उसमें इन्होंने एक इंसान की जान भी बचाई। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर शाह यूथ काउंसिल के नौजवानों का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे ख्यालात के इजहार की फरमाइश की। तो पुलिस के सफ़र का आगाज़ तो 1986 के आखिरी महीनों से शुरू हुआ था। बतौर ASI भर्ती हुए थे पुलिस के अंदर। पुलिस में ASI भर्ती हुए 1/1/1987 को यहाँ करीब में सईदाबाद बल्दिया ट्रेनिंग सेंटर के अंदर हम लोग यहाँ ट्रेनिंग करने आए थे। 1 साल की सख्त तरीन कमांडो ट्रेनिंग थी। उस टाइम हमारे कर्नल सईद साहब जो है वो DIG ट्रेनिंग हुआ करते थे, प्रिंसिपल आसिफ शाह साहब हुआ करते थे और असातिज़ा भी जो थे वो तकरीबन आर्मी के रिटायर्ड कमांडो थे। सही है, उन्होंने हमें 1 साल की तरबियत दी। सही है, उसके बाद फिर हम हैदराबाद चले गए। हैदराबाद मेरा पैदाइशी शहर भी है और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं के सरकारी प्राइमरी हाई और कॉलेज से तालीम हासिल करके मैं पुलिस के अंदर भर्ती हुआ। 88 में हैदराबाद चले गए, वहाँ से घूमते फिरते दादू से फिर चले गए सखर भेज दिया। सखर से घूमते फिरते फिर हैदराबाद मुख्तलिफ अजला में इधर उधर नौकरी की। नौकरी के अंदर एक फ़ायदा जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हुआ वो ये हुआ कि मैंने सिंध का कोना कोना, एक एक शहर, एक एक गांव जो है बड़ा करीब से देखा और वहाँ कई कई दिन काफ़ी वक्त रहा भी सही। पूरे सिंध से घूमता फिरता अल्लाह ताला ने सब इंस्पेक्टर फिर DSP का प्रमोशन कर दिया। अंदरूनी सिंध की ज़्यादा नौकरी थी, कराची में नौकरी की नहीं थी। सही है, शौक भी था। कराची अल्लाह और किस्मत ले आई। सही है, यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 साल कराची में हुए हैं और इसमें ज़्यादातर जो है अरसा मेरा वो यहाँ पाक कॉलोनी और शेरशाह का। ये अभी गुज़िश्ता एतवार की बात है कि हम किसी अपने ज़ाती काम के सिलसिले में गए हुए थे हॉक्स बे की साइड पे। वापस आ रहे थे तो राह में एक नौजवान जो है वो उन में पड़ा हुआ था मोटरसाइकिल पे। ज़ाहिरी सूरत हाल से लग रहा था कि वो शायद
زندہ نہیں ہے. پھر بھی سوچا کہ چلو بھائی اس کو دیکھیں تو صحیح. گاڑی روک کے ہم نے اس کو چیک کیا, نبض دیکھی, دل کی دھڑکن پہ ہاتھ رکھا تو دل کی دھڑکن محسوس ہوئی, حرکت بھی جسم میں اس کے کچھ محسوس ہو رہی تھی. تو یہ آس پاس کوئی ایمبولینس یا کوئی ایسا ذریعہ موجود نہیں تھا کہ اس کو فوری طور پہ اسپتال منتقل کر سکتے. تو فوری پھر ہم نے اپنی موبائل میں اس کو اپنے جوانوں کی مدد سے یہ پچھلی سیٹ پہ لٹایا, وہاں سے لے کے اس کو پھر ہم آگے آئے. تو اسی ماڑی پور روڈ پہ درمیان میں کہیں ایک ایدی ایمبولینس کھڑی. ایدی ایمبولینس کھڑی تھی تو ہماری گاڑی اور اس کی رفتار میں فرق ہے. چھوٹی گاڑی ہے, شہر کی جو ہے ٹریفک میں سے جلدی نکل جاتی ہے. تو ہم نے اس کو اس کے اندر شفٹ کیا صحیح, اور اس کو ہاسپٹل پہنچایا جہاں ڈاکٹر نے اس کا علاج کیا. قسمت اس کی اچھی تھی, دعائیں تھیں اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا. یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں خدمت کا موقع دیا. اس کے علاوہ 34 سال تقریباً میرے اس سال پورے ہو جائیں گے نوکری کے. صحیح ہے, اے ایس آئی سے ڈی ایس پی تک کا سفر ہے. صحیح ہے, سفر بڑا کٹھن تھا. گاؤں گوٹھوں سے, صحیح ہے, شہروں سے ہوتے ہوئے کچے میں دریا کے کنارے پہنچ گئے, وہاں سے گھومتے پھرتے ریگستان میں چلے گئے, بڑے شہروں میں آ گئے, گھومتے پھرتے سمندر کے کنارے یہاں کراچی آ گئے. تو خدمات کے اللہ تعالیٰ نے بہت مواقع اللہ تعالیٰ نے دی, اور جتنی ہم سے ہو سکی ہم نے. ماشاء اللہ ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ جیسا پولیس آفیسر ہمارے ایریا میں مہیا کیا. اس کے علاوہ سر موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آتا ہے, جیسے کہ ریسنٹلی یہ واقعہ پیش آیا, تو لوگوں کا جو فرسٹ ریئیکشن ہوتا ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ اس کو کوئی ٹریٹمنٹ دیں جتنا ممکن ہو سکے, وہ بجائے اس کے وہ تصویریں بنانے لگ جاتے ہیں یا ویڈیوز بنانے لگ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ایسے لوگوں کے لیے تو میری یہی ہدایت ہے کہ بھائی دیکھیں, خدا نہ کرے یہ واقعہ اگر آپ کے ساتھ پیش آ جائے تو پھر اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی. اور نمبر 2, صحیح ہے, مغربی ممالک کے قانون کے مطابق اگر کسی کے سامنے کوئی کسی قسم کا واقعہ ہو گیا اور اس نے اگنور کر دیا, صحیح ہے, اس کا نوٹس نہیں لیا, مدد نہیں کی, تو وہ قانوناً جرم ہے. صحیح ہے, کہیں کہیں یہاں ہمارے قانون میں بھی صحیح ہے ان کی ذمہ داریاں ہیں, اخلاقی ذمہ داریاں بھی ہیں, دینی ذمہ داریاں بھی ہیں. آپ کو کوئی کچھ نہیں کرے گا, نہ آپ کو کوئی پولیس افسر کچھ کرے گا, نہ ڈاکٹر, نہ کوئی آپ کو اور زحمت دی جائے گی. آپ اور کچھ نہیں کر سکتے ہو. صحیح ہے, آپ فوری طور پہ 15 پہ کال کرو. 15 پہ کال کرو گے, آگے پھر پولیس کا عملہ صحیح ہے تمام انتظامات کرے گا, اور اس موقع کی مناسبت سے جو بھی اس کو کارروائی کرنی ہوگی وہ کرے گا. سر شیرشاہ یوتھ کونسل کی کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ جیسے لوگ جو کہ انسانی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں انہیں ڈھونڈیں, انہیں پروموٹ کریں, اور تاکہ ان کے ذریعے دوسرے لوگوں کو بھی جذبہ پیدا ہو, دوسرے لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے. تو لوگوں کے لیے کچھ اور مزید اہلکاروں کے لیے, اور جو لوگ مطلب انسانی خدمات کا جذبہ لوگوں میں بیدار کرنے کے لیے, ان کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے لوگوں کے لیے؟ بھائی لوگوں کے لیے سیدھا سادہ سا میسیج ہے. لوگوں کے لیے عوام کا میسیج یہ ہے جو قرآن اور سنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے, نبی سرکار نے اپنی عملی زندگی کے ذریعے ہم تک وہ سب باتیں جو ہے وہ پہنچائی ہیں. آپ سب سے پہلے تو اپنے پڑوس کا خیال کریں, اپنے محلے کا, اپنے محلے کے, اپنے پڑوس کے, اپنے رشتہ داروں کا. تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ کون کس تکلیف میں, کس کو کیا ضرورت ہے. صحیح ہے, اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. پہلے اپنے پڑوسی کو دیکھو, اپنے رشتہ دار کو دیکھو, اپنے محلے کو دیکھو, اپنے علاقے کو دیکھو. وہاں پہ جو نوجوان صحیح ہے پڑھے لکھے ہیں اور سمجھدار ہیں, ان میں انسانیت ہے, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, صحیح ہے, اور وہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی میں مجھے وہ وسائل دستیاب ہو تو پھر میں وہ کام کروں. ایسا نہیں ہے. آپ کے پاس جو بھی وسیلہ ہے, جو بھی وسائل آپ کے پاس موجود ہے, اس میں سے آپ کسی کی خدمت میں کتنا خرچ کر سکتے ہیں. صحیح ہے, وہ آپ ان کے اوپر بغیر کسی کو پوچھے, کسی کو دکھائے, آپ خاموشی سے جا کے ان تک پہنچا دو. آپ کا سب سے اہم کام تو یہ ہے. نمبر 2 کام آپ کا یہ ہے
کہ آپ نے اپنے گلی محلے، اپنے علاقے، اپنے شہر کے اندر نوجوان جتنے بھی ہیں، صحیح ہے، جو بھی محب وطن ہیں، جو بھی اپنے شہر، اپنے علاقے، صحیح ہے، اپنے ملک، اپنی قوم سے پیار کرتے ہیں، صحیح ہے، وہ مشتبہ لوگ جو علاقے میں آپ کو نظر آئیں، صحیح ہے، حلیے سے وہ آپ کو مشتبہ نظر آئیں، وہ آپ کو ان کی حرکت اور چال چلن سے آپ کو محسوس ہو، صحیح ہے، ایسے اگر آپ کو کوئی لوگ ملتے ہیں یا کوئی اور ایسا کوئی جرم ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، صحیح ہے، وہ خاموشی سے آپ جا کے کسی قابل اعتماد افسر کو جا کے بتا دیں، کسی معزز کو بتا دیں، صحیح ہے، تاکہ کسی کو، صحیح ہے، شرپسندوں کا زمانہ ہے، وقت چل رہا ہے جو شرپسندوں کا دور ہے، اس دور کے اندر عوام نے اپنا فرض بھی نبھانا ہے، پولیس تو نبھا رہی ہے، فورسز بھی نبھا رہی ہیں، سارے اپنا کام کر رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن عوام اپنی ذمہ داری محسوس نہیں کر رہی، سارا کام ڈال رہی ہے فورس کو، فورس جتنا اٹھا سکتی ہے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، لیکن عوام کا بھی فرض بنتا ہے اپنے علاقے کے اندر ہر آدمی پہ نظر رکھو، مشکوک پہ، مشتبہ پہ، جس کا کسی کوئی کرائم سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے، جرم سے تعلق ہو سکتا ہے، یہ ہے آپ کا قوم کا فرض، عوام کا فرض، نوجوانوں کا فرض، اس ملک کی حفاظت، صحیح ہے، اس قوم کی حفاظت ہم سب نے مل کے کرنی ہے، کوئی اکیلا نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ ان دا اینڈ شیر شاہ یوتھ کونسل کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ وہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ اپنی کوششوں میں مصروف ہیں کہ جتنا ہو سکتا ہے کہ ہم خدمات کر رہے ہیں، جتنا ممکن ہو سکا ہے اپنے آس پاس کے ایریاز میں اور اپنے ایریا میں ہم سے جتنا ممکن ہو سکتا ہے ہم لوگوں کی خدمات کر رہے ہیں، تو ان کے لیے کوئی شیر شاہ یوتھ کونسل کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے؟ شیر شاہ یوتھ کونسل کو کوئی کافی وقت نہیں ہوا، صحیح ہے، اسٹیبلش ہوئے، صحیح ہے، نوجوانوں کی جماعت جو بھی ہے شیر شاہ یوتھ کونسل کی، اس کو سال 2 سال ہوئے ہوں گے، میدان میں آئے، لیکن انہوں نے اپنا جو ہے ایٹیٹیوڈ، صحیح ہے، جس سے یہ محسوس ہو کہ ان کی کارکردگی جو ہے وہ علاقے میں موجود ہے، تو وہ ظاہر نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے مختصر عرصے میں کافی کار نمایاں خدمات انجام دی ہیں، مزید بھی یہ اس میں بہتری لا سکتے ہیں، صحیح ہے، سب سے پہلے تو شیر شاہ کے نوجوانوں کا کام کیا ہے، وہ شیر شاہ کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، صحیح ہے، جتنا حکومت یا اور ادارے سہولیات دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں، صحیح ہے، اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ نے کچرا گھر سے نکالا، دکان سے نکالا، روڈ پہ پھینک دیا، ہوا آئے گی، جائے گا کہاں؟ آپ کے گھر میں جائے گا نا، آپ کو بیمار کرے گا، آپ کو تکلیف دے گا، آپ کے گھر، آپ کی گلی، آپ کے روڈ، آپ کے راستے میں جو گند کچرا پڑا ہے، صحیح ہے، بھنگی نہیں آتا، کوئی بات نہیں ہے، آپ خود جھاڑو اٹھاؤ، خود صاف کرو۔